کہ قرآن مجید اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان اس لیول کا ہونا چاہیے کہ آج کی تاریخ میں کوئی فرشتہ آسمان سے اتر کر آئے اور کہے کہ اب تمہارا دین بدل چکا ہے، اب تمہاری کتاب بدل چکی ہے، ہم نہیں مانیں گے فرشتے کی بات کو بھی، ہم نہیں مانیں گے جبرائیل امین کی بات کو بھی، ہم نہیں مانیں گے اللہ کے اس فرشتے کی بات کو بھی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین مکمل ہو چکا ہے اور قرآن مجید کے ذریعے سے جو دین ہم تک پہنچ چکا ہے، اب یہ دین قیامت تک بدلا نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ حضرت مہدی بھی اس کو نہیں بدل سکتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کو نہیں بدلیں، قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، آسمان سے اتریں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی ہونے کی حالت میں آئیں گے، ان کی نبوت کو اللہ ختم نہیں کریں گے۔ میں اپنی تقریروں میں اکثر کہتا ہوں کہ قیامت تک کوئی نیا شخص نبی یا رسول بن کر نہیں آ سکتا، یہ میں اپنے جمعہ کی تقریر میں ہمیشہ یہ جملہ دہراتا ہوں۔ یہ نیا شخص کا مطلب یہی ہے کہ پرانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پرانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کوئی بھی نیا آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا کوئی بھی نیا آدمی نبی یا رسول بن کر نہیں آ سکتا۔ سرکار سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ نے یہودیوں سے بچا کر زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے اور وہ آسمانوں میں ابھی زندہ ہیں، وہ نازل ہوں گے، وہ نازل ہوں گے۔ حدیثوں میں اس کا بڑا تفصیلی ذکر آیا ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے تو وہ نبی ہونے کی حالت میں اتریں گے، کیونکہ نبوت جسے ایک مرتبہ دے دی جاتی ہے اس سے نبوت چھینی نہیں جاتی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ولایت جسے دے دی جاتی ہے اس سے ولایت چھین سکتی ہے۔ ولایت، اللہ نے کسی کو ولی بنایا ہے تو اللہ نے جو ولایت اسے دی ہے، ولی ہونے کا جو فضیلت اسے دی ہے، اگر وہ غلط کام کرتا ہے، گنہگاری کرتا ہے تو اللہ ولایت چھین لے۔ ولایت اسی لیے کہتے ہیں کہ ولایت قصبی ہے، ولایت محنت کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ سنت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اتباع کریں گے تو آپ کو ولایت مل جائے، اور ولایت قیامت تک کھلی ہوئی ہے، ولایت ختم نہیں ہوئی، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا، ہم میں سے جو چاہے ولی بن سکتا ہے۔ لیکن ولایت کا مسئلہ یہ ہے کہ ولی کو ولی ہونے کا علم بھی نہیں ہوتا، ولی کو دعویٰ بھی نہیں ہوتا کہ میں ولی ہوں، اور دوسرے مومنوں پر لازم بھی نہیں ہے کہ اسے ولی مانے۔ پرٹیکولر کسی بندے کو ولی ماننا میرے اوپر لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح ولایت جسے ایک مرتبہ مل جاتی ہے، اگر وہ آگے جا کر غلط کام کرتا ہے تو اللہ ولایت چھین بھی لیں گے، اللہ ولایت سلب بھی کر لیں گے۔ تو کوئی ولی پرماننٹ ولی نہیں ہوتا جب تک اس کی موت صحیح معنوں میں ایمان کی حالت میں نہ آئے، اس وقت تک وہ ولی نہیں ہے، اس وقت تک وہ ولی نہیں ہے، اس کی پرماننٹ ولایت نہیں ہے۔ لیکن نبوت پرماننٹ ہے، نبوت کیا ہے؟ پرماننٹ ہے، جسے ایک مرتبہ اللہ نے نبی بنا دیا، رسول بنا دیا، اب وہ نبوت اس کے لیے یقینی ہے، وہ قیامت میں بھی اللہ اس سے نبوت کا وہ درجہ، وہ منصب نہیں چھینیں گے۔ تو یہ بات سمجھ لیں، کیوں؟ اس کی پیچھے وجہ ہے کہ نبوت اللہ کی چوائس سے، اللہ کے ارادے اور مشیت سے دی جاتی ہے۔ نبوت اللہ کے ارادے سے دی جاتی ہے، جو چیز اللہ کے ارادے سے دی جاتی ہے، اگر وہ بندہ خراب ہے تو پھر اللہ کو علم نہ ہونا لازم آئے گا۔ پہلے سے نبی بنا ڈالے، بعد میں معلوم ہوا کہ نبی بننے کے لائق نہیں، بلکہ اب نبوت چھین رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو کمپلیٹ علم نہیں تھا۔ تو اور یہ ناجائز ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو علم نہ ہو، اس لیے جسے نبی ایک مرتبہ بنا دیا جاتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی ہوتا ہے، اس سے نبوت کبھی چھینتی نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آسمانوں سے نازل ہوں گے، نبی ہونے کی حیثیت سے نازل ہوں گے، ان کی نبوت ختم نہیں ہوگی، لیکن وہ عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کریں گے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، وہ قرآن کو چینج نہیں کر سکتے، وہ دین کے جو احکام، اصولی احکام ہیں ان کو بدل نہیں سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی یہ پاور نہیں کہ وہ اپنی نبوت کو یوز کر کے 5 نمازوں کی جگہ 4 نمازیں کرا دیں، یا 5 نمازوں کی جگہ 6 نمازیں کرا دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ نبی ہوں گے، حالانکہ وہ رسول ہوں گے،
تو یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان اس درجے کا ہونا چاہیے کہ اب دین اتنا پرفیکٹ اور اتنا مکمل ہو چکا ہے کہ اب جبرائیل امین آسمان سے اتریں اور وہ کوئی دینی نیا کام پیش کریں یا کسی چیز سے منع کریں، ہم نہیں ماننے والے، ہم نہیں ماننے والے۔ ہم کہہ دیں گے کہ یہ دین وہ نہیں ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے سے ہم کو دیا ہے۔ ہم قرآن کو مانیں گے حالانکہ اس کو لانے والے جبرائیل امین ہی تھے، لیکن ہم قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں مل چکا ہے، تو اب ہم کسی کی نہیں مانیں۔ بہرحال یہ بات درمیان میں میرے ذہن میں آ گئی تو میں نے اس پر تفصیل سے کلام کر دیا کہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کی حالت میں آئیں گے۔ نبی، اس کو مثال سے سمجھیں، ہندوستان کا وزیر اعظم، ہندوستان کا پرائم منسٹر اگر آپ یو کے کو جاتا ہے تو وہ وہاں انڈیا کا پرائم منسٹر تو رہے گا، لیکن اس کی پرائم منسٹری وہاں نہیں چلے گی۔ وہاں وہ جا کر کوئی لا یو کے کی لینڈ میں پاس نہیں کر سکتا، امریکہ کی لینڈ میں پاس نہیں کر سکتا۔ سارے پروٹوکول تو ملیں گے اسے جو انڈیا کے اندر ملتے تھے، لیکن امپلیمنٹیشن وہ اپنی طاقت کو وہ وہاں استعمال نہیں کر سکتا۔ یہی مثال آپ سمجھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے تو وہ اس وقت بھی نبی ہوں گے، لیکن وہ اپنی نبوت کو یوز کر کے یہاں کوئی چینجز نہیں کر سکتے کیونکہ دین کمپلیٹ، کیونکہ دین مکمل ہو چکا۔ تو بہرحال یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں۔